ہم کوئی 10-12 دن پہلے ہم لوگوں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی، اس میں پاکستان کے تمام وکلا نمائندے، وہ پاکستان کے تمام وکلا نمائندے جو ایکشن کمیٹی اور اس ملک میں جمہوریت، رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ریموول اینڈ وہ آف 26-27 امینڈمنٹ جو کہ بالکل غلط، اور اس ملک میں جو بگڑتی ہوئی رول آف لا کی سچویشن ہے، جو عدلیہ کی بے بسی ہے۔ دنیا میں میرے خیال پاکستان واحد خطہ ہے جس میں عدالت اور عدالت کے جج بہت بے بس لوگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عدالتوں کی بے بسی اور غیر جمہوری طرز حکومت، اور سب سے بڑھ کر اس ملک میں 25 کروڑ عوام میں 60% سے زیادہ غربت اور افلاس۔ میں نے ہمیشہ کہا اور میں پھر کہتا ہوں، جب رات ہوتی ہے اور قدرت کا ایک اپنا وہ ہے کہ اس کے بعد تاریکی پھیلتی ہے، تو وہ تاریکی جب غریب کے گھر پہنچتی ہے تو قدرت کے پیدا کیے ہوئے تاریکی کو اس غریب کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ پہلے سے غربت اور افلاس نے اس غریب کے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو تاریکی کہاں جائے؟ تو اس لحاظ سے اس غربت اور افلاس کے جو کہ ڈائریکٹلی جو متاثر ہے وہ پاکستان کے غریب عوام، جس کا ایک بہت بڑا حصہ پشاور میں بھی رہا، چونکہ پشاور میرا سیاسی تحریکوں کے حوالے سے اور ویسے بھی بڑا خوبصورت شہر ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے یار یہ کیا ہے، ہم لوگ آتے ہیں 1-2 دن بھی ہم کو نہیں ملتا ہے جو ایک خوبصورت پشاور کو تھوڑا سیر سپاٹے کر لے۔ آج بھی مجھے آیا تو میں نے کہا صورتحال تو وہی ہے، بہت خوبصورت، مگر سیاسی طور پہ بہت طاقتور ہے۔ اسی لیے جب میں ایکشن کمیٹی کا جب چیئرمین بنا، اسی وقت میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا جتنا طریقہ کار ہے کہ بار ایسوسیشنز میں ہم لائرز کنونشن کرتے ہیں، یہ بحیثیت چیئرمین جو میرے پاورز ہے، جو میرے اختیار ہے، یہ آج کے بعد ختم۔ بہت ہم نے لائرز کنونشنز کر لیا، کوئی لائرز کنونشن نہیں ہوگا۔ اب پہلا میں نے کہا پروگرام یہ ہے کہ پشاور میں وکلا، سول سوسائٹی، عوام اور صاف ظاہر ہے آپ لوگوں کے بغیر تو کوئی سانس نہیں لے سکتا، سیاسی آدمی تو ایسے، اور صحافیوں کے ساتھ مل کر ہم یہاں پہ ایک پبلک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے اپنی زندگی میں جتنا بھی حیثیت ایک جتی ستی سیاسی ورکر کے طور پر میں نے کام کیا ہے، اس نے مجھے میرے اندر ایک امید اور یقین کی ایک طاقت پیدا کی ہے۔ طاقت ہے میرے اندر، جو میں بات کرتا ہوں وہی طاقت، امید مجھے یہ ہے کہ جب ہم پشاور میں جا کر جلسہ کریں گے عوام کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، سول سوسائٹی، صحافیوں کے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ جلسہ پشاور میں ہوگا اور سارے ملک کی آنکھیں جو ہے حیران و پریشان ہوگی کہ یہ وکیلوں نے کیا کر دیا۔ یہ میں اپنے یقین کی طاقت پہ آپ کو بول رہا ہوں، آپ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہوگا۔ ابھی تک تو ہم نے جلسے کا نہ جگہ کا انتخاب کیا ہے نہ اناؤنس کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خالی ہم وکیلوں سے چائے پینے گئے تھے، چائے پینے کے میں گیا ادھر، میں نے کہا یہ تو پورا ایک پبلک جلسہ عام ہے، جیسے وکلا کا لائرز کنونشن باروم ہوتا ہے، کچا کچ بھرا ہوا تھا، بالکل ایسے۔ تو ہم صرف چائے پینے ہیں، تو مگر انہوں نے کہا نہیں تقریریں کرو، تو میں ادھر یہ میں نے کہا، ہمارے ساتھیوں نے کہا، ہم نے کہا جب پشاور میں جلسہ پبلک میٹنگ کریں گے، تحریک آغاز کریں گے، وہ تو کریں گے، یہ تو آج ہی شروع ہو گئی ہے۔ تو میرے نزدیک جو ایکشن کمیٹی تحریک چلانا چاہتی ہے وہ آج سے شروع ہو گئی۔ دوسرا ہمارا پروگرام یہ تھا کہ آپ سے ریاض صاحب، علی زمان صاحب کو ہم نے کہا تھا، ریاض صاحب ساتھیوں سے آپ سے بھی آ کر ہم ملاقات کریں گے، چائے پئیں گے، کہ جس طرح ہم متاثر ہیں اسی طرح آپ اس معاشرے میں، دنیا میں، معاشرے میں جو ایک جرنلسٹ، ایک صحافی کی جو عزت و احترام ہے، جو عزت و احترام ہونی چاہیے ہے،
وہ ادھر پاکستان میں کہا. روز آپ لوگوں کے خلاف قوانین بنتے ہیں, آرڈیننس بنتے ہیں کہ تم علی احمد نے یہ کہا تو چونکہ تم نے یہ بات کی ہے اور یہ کیا, یہ بھی اندر, وہ بھی اندر, وہ بھی اندر. آپ آواز ہے, معاشرے کی آواز ہے, معاشرے کی بہت طاقتور آواز ہے, بہت ہی طاقتور آواز ہے. صافی جس طرح وکیلوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, سب وکیلوں نے ہمیشہ لیڈر پیدا کیے, اسی طرح صافیوں نے پاکستان میں بہت بڑے 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 لیڈر پیدا کیے. آج آپ پریس میں بیٹھو تو آپ لوگوں کی جو قلم کی طاقت ہے, جو بولنے کی ایک جرات مندانہ ایک سوچ ہے, اس کو اس ملک میں جو فوجی جنرلز بیٹھے ہیں جنہوں نے سارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, انہوں نے آپ کی آزادی اور بولنے کی طاقت کو بھی سلب کر دیا. آپ بولنا چاہتے ہیں, آپ لکھنا چاہتے ہیں, مگر نہ آپ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے. تو آپ اور ہم آج جو 26ویں 27ویں موومنٹ امینڈمنٹ ہے, یہ جو جرنیلی ہمارے وکیلوں میں جو جرنیلی گروپ ہے, جو صبح شام جنرلوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وزیروں کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ وہ, اور ان کی معاونت سے یہ 26ویں 27ویں ترمیم کو لایا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو وکلا میں ایک ابھی سوچ پیدا ہوئی ہے, جو ہم اس کا اظہار آپ کے سامنے کر, تو ہم اور آپ, یہ ہائی کورٹ جس سے ہم ابھی آئے ہیں, ہائی کورٹ میں کم سے کم, سارے پاکستان کے ہائی کورٹس میں کم سے کم 2:30 بجے تک ایک رش ہوتا ہے, کلائنٹ ہوتا ہے, وکیل ہوتے ہیں سب. آج 12:30 بجے جو ہے ویرانی پھیل جا. کیوں؟ 26ویں 27ویں امینڈمنٹ نے لوگوں کا عدالت سے اعتماد ہی ختم کر دیا, تو وہ اعتماد ہم پیدا کرنا چاہیے. 12:30 بجے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اللہ اللہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نہیں, 2:30 بجے تک وکیل کا کام ہوتا ہے. بیل اپلیکیشن ہے, اسٹے ہے, اپیل داخل کرنی ہے, سوٹ داخل کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کچھ بھی 12:30 آپ صبح جائیں, صبح آپ جائیں پشاور میں 12:30 بجے, اگر آپ کو رونق نظر آئے پھر آپ جو کچھ کریں. کیوں؟ 26ویں 27ویں. تو 26ویں 27ویں موومنٹ نے صرف ہم کو افیکٹ نہیں کیا ہے, عدالتوں کو تباہ و برباد کر. تو اس وجہ سے ہمارا اور آپ کا غریب تو ویسے ہی اس کے گھر میں تاریکی چھائی ہوئی. اب سول سوسائٹی, جو میں بات کر رہا ہوں, جو آپ لکھتے ہیں, جو آپ بولتے ہیں, ہر سول سوسائٹی کا جو ایک سوچ ہے وہ بالکل یہی ہے, مگر وہ خود کبھی پالیٹکس میں آ کے اپنی بات کا اظہار سول سوسائٹی نہیں کرتی. اس کو بولنے کے لیے نمائندے چاہیے. کبھی وکیل وہ سے ان کا ذریعہ بنتے ہیں, کبھی صحافی ان کا ذریعہ بنتے ہیں, کبھی سیاسی جماعتیں ان کی. اب سیاسی جماعتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی اب ہم اور ہم اس لحاظ سے ہم نے کام جائیں گے پشاور کے اپنے ساتھیوں کے پاس کہ ہم یہ پبلک میٹنگ کر رہے ہیں, جس کا بھی ہم فوراً اعلان کریں گے. تو آپ ہمارا جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں, جتنی آپ ہمیں مدد تعاون دے سکتے ہیں. مدد تعاون یہ ہے کہ ہماری آواز پہنچا سکتے ہیں. کیا اور اس میں آپ اندازہ لگائیں, شرم آتا ہے. میں بحیثیت ایک وکیل, عمران, یہ پھر میں کہ یہ عمران خان کا صوبہ ہے, یہ نہیں کہ میں اس کی صوبے کی وجہ سے نہیں, 3 سال سے ایک آدمی پڑھا ہے. کون سا, میں تو وکیل ہوں, یہ سارے ہم وکیل بیٹھے ہیں, یہ سارے وکیل بیٹھے. یہ سپریم سندھ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہے, وہ راجہ صاحب ہیں, یہ اربا, یہ میں سارے. کون سا عمران خان کے خلاف جو کیس بنا ہے جس میں تھوڑا سا بھی قانونی آپ کہیں, تھوڑا سا بھی اس میں جان ہے, بیٹھا ہے 3 سال سے. کیوں؟ پھر کمال اس کی شخصیت کا بھی میں یہی بول کر رہا ہوں, کمال ہے, جادو ہے اس کی شخصیت میں, کمال ہے, جادو ہے, طاقت ہے. سارے ملک میں اگر کوئی واقعتاً کوئی سیاسی لیڈر ہے اور اس کی سپورٹ ہے, اس کی قبولیت ہے, اس کی مقبولیت ہے, اس کے لیے لوگ بات کرتے ہیں. خدا کی قسم سینکڑوں لوگوں نے مجھے کہا, مجھے خدا کے لیے سر عمران خان کے لیے کچھ کریں. میں نے کہا بھائی اس کی پارٹی کا نہیں. کہتے نہیں سر آپ خدائی خدمتگار آدمی ہیں, آپ سچ کے لیے لڑی لڑتے ہیں, آپ کریں اس کے لیے نہیں. پھر اس کی جادو, اس کی شخصیت کا جادو کا اثر دیکھیں. اڈیالہ میں صرف اس کے جو پارٹی کے لیڈر, ٹاپ لیڈر, ایم این اے اور سیکرٹری جنرل جیسے ٹاپ لیڈر سے لے کے ورکر تک,
کسی کو 20 سال، کسی کو 22 سال، کسی کو 15 سال کی سزا دی ہوئی. میں نے اپنی زندگی میں یہ صرف میں نے نیب کے ورکروں میں دیکھا تھا، جس کا میں تو نیشنل عوامی پارٹی جب علی خان ہمارے لیڈر تھے، اس میں ہم نے کبھی نیب کے کسی ورکر کو معافی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسرا اگر میں نے دیکھا تو وہ پیپلز پارٹی کے جالے تھے. آج تیسری پارٹی ہے پاکستان میں، صرف باقی کوئی نہیں، باقی نہیں. تیسری پارٹی ہے تحریک انصاف، جس نے واقعی ورکر پیدا. میں کہتا ہوں حیرانگی کہ 3 سال ہو گئے، 2.5-3 سال سو گئے کہ ان کا ایک بھی ورکر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا معافی نامہ ہے، میری جان چھوڑو، میں گھر جاؤں. تو اس کا مطلب اس ملک میں سیاسی طور پہ ایک جان موجود ہے. اس جان کو، اس طاقت کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا مہرنگ ہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، میں بلوچستان کا آدمی. ایسے تھے وکیل، مجھے شرم آتی ہے. اس کے خلاف جو ضمانت کی درخواستیں لگیں، باقی بھی وکیل تھے، میں بھی اس کیس کو معاونت کر رہا تھا، اسسٹ کر رہا تھا. 41 کیسز کی جو پیپر بکس ہیں وہ مجھے دی گئی، 41. تو بعد میں مجھے لوگوں نے کہا تم کو یہ پیپر بکس 41 کیسز کی جو ہے یہ کم دی ہے، 50 ہے. اندر نے ایسی 50 کی. اس میں جرم آپ کہ فلانے جگہ پہ کوئی آدمی تقریر کر رہا تھا اور اس نے نعرے لگائے، یہ نعرے لگائے، وہ نعرے لگائے، اور ایف آئی اس آدمی کے خلاف یا اس جلسے میں یا اس مجمع میں جن لوگوں نے تقاریر کی، غلط نعرے لگائے، ان کے خلاف ایف آئی آر لاج. ٹھیک ہو گیا. بعد میں صرف مارنگ کو اس میں انوالو کرنے کے لیے، مارنگ کو سزا دینے کے لیے، مارنگ کو جیل میں ڈالنے کے لیے، اسی ایف آئی آر میں ہم اس کو کہتے ہیں ایجادی افینس کا ایڈیشن، مطلب ایڈیشنل افینس کے طور پر 780A کا دفعہ لگایا ہے کہ یہ مارنگ کے کہنے پہ اس آدمی نے یہ تقریر کی اور یہ نعرے لگائے. اس پر یہ بیٹھے ہیں بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، وکیل بیٹھے ہیں، اس کے اوپر مارنگ کے خلاف یہ کیسز ہے اور سزا ہوئی ہے اس کو. اور جس طرح سزا ہوئی ہے، جج کا چہرہ بھی ڈمپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا کہ یہ کون ہے، جج کون ہے. وکیل جب آیا ہے اس کا بھی یہ جیسے وہ نہیں ہے اٹلی میں جو بہت پہلے جو مافیا جو تھا، یہ وہاں سے یہ ٹرائل کا وہ نکلا. نہ گواہ کا پتہ کہ کون ہے، نہ جج کا پتہ کہ کون سن رہا ہے، ٹرائل کر رہا ہے، کون جج میں. یہ اس کو بند کی. تمہارا کیا خیال ہے مہرنگ کو بند کرنے سے سارا بلوچستان، جس میں ساری کی ساری بلوچ آبادی، ساری کی ساری پٹھان پشتون آبادی، سارے کی سارا ہزارہ برادری، سارا کا سارا جو ہمارے پنجابی سیٹلر بھائی وہاں رہتے ہیں وہ، اور سندھی، اور یہ سب کے سب مارنگ کے ساتھ تم 10 دفعہ سزا دے دو، کیا ہوا؟ یہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے ابھی آ کر کہا کہ یہ جو سٹیج ہے راسٹرم، یہ بہت مقدس جگہ ہے. اس پر صرف اور صرف وہ آدمی کو بولنے کا حق ہے یا اس کو آ کر بولنا چاہیے جو حق اور سچ کی بات کرے. مگر آج کل تو ایرا غیر ہے، جس کا جی چاہتا ہے آ کر بولتا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جو بولوں گا سر. بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے، تو اس وجہ سے ہم آئیں گے، آپ ہم کو سپورٹ کریں. جیسے 2007 میں یہ ماننا ہے، دیکھیں 2007 میں قدرت ہے ہم پہ مہربان تھی، قدرت ہم پہ مہربان تھی کہ اسی زمانے میں الیکٹرانک میڈیا آیا. اس نے جو ہے، میں جٹ پٹ اور سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ بیٹھا تھا، رات کے 1:30-2 بجے تھے، اور سارا لانگ مارچ وہاں سے شروع ہوا. ساری دنیا دیکھ رہی تھی. میں امریکہ کیا، لندن کیا، انہوں نے کہا سر ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو دیکھ. تو ہم کو آپ لوگوں نے، میڈیا والوں نے، صحافیوں نے، آپ نے ہم کو سپورٹ کیا، ہم ادھر سے ادھر آئے، سارے ملک کو فائدہ. تو اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے، آپ ہم کو سپورٹ کریں اور ہماری آواز کو، ہم میں اگر آپ کو خلوص نظر آتا ہے، ایمانداری نظر آتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نہیں. اس ڈارک، جس طرح یورپ کی تاریخ میں 500 سال، ایگزیکٹ 500 سال جو 1001 سال، سن 1001 سے پورا 1499 1500 تک، وہ جو 500 سال کا ایریا تھا جس میں چرچ
मुल्ला जो भी आदमी को चाहता था सामने चौक पे लाके जो है जिंदा जला, वो डार्क एजिस के तौर पे उस तारीख को कहते हैं डार्क एजिस। वहाँ लोगों ने जदोजहद की, खुदा कसम क्या लोग, उस जदोजहद से आज यूरोप आपके सामने। तो हमको कोई इधर सामने चौक पे लाकर कोई जलाएगा तो नहीं, आतिश के उसमें नहीं करेगा, मगर जो सुबह शाम आप लोगों को मारते हैं, बंदूकों से जाली मुकाबलों से मारते हैं, 25 साल के लिए सज़ा देते हैं, ये भी तो डार्क एजेस है। तो डार्क एजेस में हम लोग रह रहे हैं। आप हमको सपोर्ट करें, हम सारी पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। अभी मैं आया, मैंने सारी ज़िंदगी टोपी नहीं पहनी, सारी ज़िंदगी पगड़ी नहीं पहनी, सारी ज़िंदगी नहीं पहनी, बिल्कुल नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी। आज मुझे पेशावर के शहंशाह बहादुर जरूरतमंद वकीलों ने मुझे पेशावर के पठानों की जो खुला है वो पहना है। मैंने कहा ये मेरा वादा है, कसम करता हूँ, जिधर भी कोई पठान, कोई पश्तून जिधर भी दुनिया में बैठा है, सिर्फ इधर नहीं, इस बारूम में नहीं, इस पेशावर में नहीं, इस के पीके में नहीं, इस बलूचिस्तान में नहीं, जिधर भी कोई भी पश्तून पठान अगर बैठा है, मेरा उससे वादा है कि ये खुला जो तुमने पठानों की पगड़ी मुझे पहनाई है, ये मेरा वादा है, एक रत्ती तो बहुत बड़ी बात है, एक रत्ती का ज़रा हिस्सा भी मैं इस पे कोई दाग लगने नहीं दूंगा। ये हमारा खलूस है, ये हमारी मेहनत, आप हमारा साथ। बहुत मेहरबानी। अलिया मतलब साहब ये बताइएगा कि मुहसिन साहब जिन्होंने इशारा किया, थोड़ा सा जोर से बोलना यार, ऐसे गालिश लाउड मत करो यार, हमारा लेवल और मोहसिन लेवल को मत करो, हमारा वो लेवल उससे बहुत बड़ा है, छोड़ो यार इस सब से चीज कुर्बान है ना। मोहसिन जिसने कहा था कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है, हम लोग सारी दुनिया इंतजार, पंजाब के लोग इंतजार में कि भाई SHO सड़ा ही दिया। आप लेंगे अपने तहरीक में, ये अवाम से मुराद क्या है? वो बुढ़े आदमी का तो मैं अवाम वाली बात नहीं करता हूँ, जो ऐसे जाते हैं। आप पे हमारा सारा आसरा आप पे है, जो ये जनरेशन है, जो यूथ है, ये हमारा सारा ताकत वही है। 2007 में कौन थे? यही थे, सारे यूथ था। तो आप बेफिक्र रहे कि बिल्कुल जितना यूथ है आप इंशाल्लाह देखना सब आएगा। बिल्कुल सब एक तरफ हुकूमत ने हिसाब कायम किया, खान साहब को नहीं छोड़े, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आपसे ताउन का हाथ बढ़ा रही है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैंने देखा, मैं फिर आपको कहता हूँ, खुदा लगती बात का ईमानदार है। मेरा सियासी जमातों की, मैंने अपने साथियों को कहा, अभी चेयरमैन मैं हूँ तो मेरा ठीक है, सलाह मशवरा अपनी जगह पे, इख्तियार मेरा है, मैं सियासी जमातों से मेरा कोई ताल्लुक हुआ है या आने वाले दिनों में आपके स्टेट पे हम मत करो। क्यों अभी मुझसे हो गया? अतर मिल्ला और मेरे अच्छी खासी दोस्ती है, अच्छी खासी मगर जब वो इस्लामाबाद में जज था, चीफ जस्टिस था, एक दिन मैं उसकी अदालत की बिल्डिंग में दाखिल नहीं, जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना, एक दिन उसकी अदालत में पेश नहीं हुआ। सब इसी तरह मंसूर अली शाह, सब याराना है, जैसे ये बेटा क्या हाल है यार, कैसा है, ठीक। मगर मुझे अफसोस होता है, इसी मंसूर अली शाह, इसी अतर मिन्नल्लाह के लिए हम वकील कितना लड़े कि कोई माई का लाल मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता। लड़े, झगड़ा किया, सब कुछ किया, मगर मुझे अफसोस है जब मंसूर अली शाह ने रिज़ाइन दिए, अतर मिन्नल्लाह ने रिज़ाइन दिया। उस ज़माने में भी हमारे लायर्स कन्वेंशन चल रहे थे, आता अतर मिन्नल्लाह आता, मंसूर अली शाह आता। ज़रूरी नहीं है कि अली अहमद कुर्द की तरह खड़ा होकर तकरीर करे, खाली हमारे साथ बैठता भी बहुत बड़ी बात है। मुझे अफसोस हुआ कि वो लोग, उनको जो वक्त का तकाजा था उन्होंने उसको पूरा नहीं। जी मेरे दो सवाल है। एक सवाल ये है कि वो जब खड़े होने का वक्त हुआ तो वो पेश गए थे। एक दफा जब जस्टिस होकर सतीनी बेंच से उतर कर इस्लामाबाद बाबू में आए और वकला से कहा कि जज बेंच के तयनाती में जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, बेंच बना रहे हैं अपनी मर्जी के,
तो वकला को खड़ा होना चाहिए था उसके खिलाफ, लेकिन वकला खरीदेंगे थे और तो बेचारे के खिलाफ रेफरेंस बन गए हैं तो जस्टिस बाद में वो फिर उस रेफरेंस से बरी भी हो गए। मैंने हमेशा दो सवाल है। सिर्फ मशावरत के लिए बैठे थे कि देख रहे थे कि इस 27वीं में क्या होगा, वकला के लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा, लेकिन कोई भी वकील सब को नहीं आया। नहीं, दूसरा आपका सवाल नहीं, हो गया दूसरा आपका सवाल। नहीं, या किस्मत या नसीब देख लेंगे कैसे 28 आता है कैसे ना। आपका जो दूसरा सवाल है कि 27वीं 28 और 26वीं तहरीक में कोई वकील नहीं खड़ा हुआ, 2-3 लायर्स कन्वेंशन किया, हम यही कर सकते थे, आकर खड़े होते थे, चीख पुकार करते थे, सब कुछ किया। इसीलिए जब मैं अभी बनाऊं चेयरमैन, मैंने कहा नहीं कोई लायर्स कन्वेंशन रह गया। जैसे शौकत वाला, मैंने ओपनली उसकी तारीफ की है, तकरीरों में तारीफ की है, सब कुछ किया। मगर उस ज़माने तक हमारे वकीलों में जनरली ग्रुप जो है उसका अमल दखल ज़्यादा शुरू हो गया था। अभी वो अमल दखल हमने कम कर दिया है। इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि हम अब आवाज़ उठा रहे हैं ना, हम भी तो वकील हैं।